میں میر وزیر اینڈ کمپنی کا مالک ہوں جس میں تمہارے برابر تنخواہ پانے والے دربان ہیں اور فراش ہیں، میں نے غرور سے کہا۔ اے ایس پی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اسے یوں ذلیل کر کے مجھے بڑی تسکین ملی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جتنی ذلت اور بے آبرو میں نے برداشت کی تھی، یہ اس کے عشر اسیر کا عشر اسیر بھی نہیں تھی، مگر تسکین اس احساس میں تھی کہ وقت کی بساط پر میں اب کوئی بے حیثیت پیادہ نہیں ہوں۔ حشمت خان نے واپس آ کے مطلع کیا کہ سلامت شاہ بہت جلد حاضر کر دیا جائے گا، مگر کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ میر محمد، اے ایس پی نے اٹھتے ہوئے کہا، تم ملزم کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرو اور اس کا 14 دن کے لیے جسمانی ریمانڈ حاصل کر لو۔ اس وقت تک تفتیش مکمل ہو گئی تو چالان پیش کر دیا جائے گا، ورنہ ریمانڈ مزید 14 دن کے لیے بڑھایا جا سکتا ہے۔ جناب اے ایس پی صاحب، میں نے کہا، کل گرفتاری کے وقت میرے پاس ایک بریف کیس تھا جس میں 5000 روپے نقد تھے۔ 5000! حشمت خان نے غیر ارادی طور پر کہا اور پلکیں جھپکا کے مجھے دیکھا۔ ہاں، میں مسکرایا، مگر شام تک میں 700 روپے خرچ کر چکا تھا، چنانچہ اس میں 4300 بچے تھے۔ اس میں میرا پاسپورٹ اور دیگر دستاویزات، کپڑے اور سامان ضرورت تھا۔ یہ بریف کیس آپ کے سب انسپکٹر حشمت خان نے مجھ سے امانت خانے میں رکھوانے کے لیے لیا تھا۔ مجھے یہ بریف کیس کسی تحریری درخواست کے بغیر یہیں واپس دیا جائے گا یا اس کے لیے بھی عدالت سے رجوع کرنا ہوگا؟ واٹ نان سینس! اے ایس پی نے کہا، یہاں کوئی امانت خانہ نہیں ہوتا۔ امانت خانے کی کوئی رسید ملی تھی؟ نہیں، مگر آپ کے انسپکٹر حشمت خان نے تو کہا تھا کہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا، میں نے بریف کیس اسی کے حوالے کیا تھا۔ حشمت خان، اے ایس پی نے سوالیہ لہجے میں کہا، یہ کیا چکر ہے؟ بریف کیس؟ وہ میرا خیال ہے، حشمت خان نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، تھا تو صحیح ان کے پاس، جب میں گیا تو یہاں میز پر رکھا تھا۔ میر محمد نے نفی میں سر ہلایا۔ جب میں نے چارج لیا تو میز پر ایسی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ تم تسلیم کرتے ہو حشمت خان کے بریف کیس ان کے پاس تھا؟ اے ایس پی نے کہا، اور ملزم لاک اپ میں تھا؟ یس سر۔ حشمت خان کو لبوں سے نکل جانے والے غلط لفظ پر افسوس ہو رہا تھا۔ اس کے لیے یہ تسلیم کرنا مشکل تھا کہ میں شام تک اس کے کمرے میں بیٹھا رہا تھا۔ میں نے وہیں کھانا کھایا اور کھلایا تھا، وہیں سے فون کیے تھے اور سلامت شاہ بھی وہیں ملا تھا۔ حشمت خان، دیکھو وہ بریف کیس کہاں ہے؟ اے ایس پی نے مختصراً کہا۔ بریف کیس کہاں جائے گا سر؟ حشمت خان نے تمسخر آمیز لہجے میں کہا۔ اگر یہ 10 کہتے تو ہم 10 بریف کیس ان کو دے دیتے۔ مطلب صاف ظاہر تھا۔ اپنی پوزیشن بچانے کے لیے مجھے نیا بریف کیس خرید کے دینا بھی کیا مشکل تھا؟ زیادہ سے زیادہ اس ہزاروں کی رقم میں سے 200 خرچ ہو جاتے، فائدے میں بہر صورت حشمت خان رہتا۔ باہر سے ایک کار کے رکنے اور پھر دروازے کھلنے بند ہونے کی آواز آئی۔ چند منٹ بعد دروازے کی چیخ ہلی اور ایک عورت اندر آ گئی۔ اس نے سفید شلوار قمیص پر سیاہ کوٹ پہن رکھا تھا اور سنہرے فریم کی نازک سی اینک لگا رکھی تھی۔ وہ 30 سال کی بھرپور عورت تھی جس کے بدن کی اٹھان اس کاروباری قسم کے غیر دلکش لباس میں بھی نمایاں تھی۔ اس کا قد 5.5 فٹ سے کچھ نکلتا ہوا تھا۔ صحت مند چہرہ میک اپ کے بغیر بھی حسین تھا۔ بے داغ رخسار کی جلد اتنی صاف اور ریشمی تھی کہ حسن افزا صابن بنانے والے اسے فخر سے اپنے اشتہار میں پیش کر سکتے تھے۔ میری یادداشت سے اس صورت کے نقوش مٹ چکے تھے، مگر اس کے پیچھے پیچھے محسن کو آتے دیکھ کر میرے لیے اندازہ کرنا مشکل نہ تھا کہ وہ رابعہ قاری ہے۔ اے ایس پی سمیت تھانے کا تمام عملہ یکلخت چکنا ہو گیا۔ رابعہ قاری، میں نے مسرت سے کہا، یوں جیسے میرے اور اس کے تعلقات بے تکلفانہ ہیں، اس حد تک کہ میں اس کو مس یا مسز کہنے کا تکلف بھی نہیں کرتا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ مجھے اس کے شادی شدہ یا غیر شادی شدہ ہونے کے بارے میں معلوم ہی نہ تھا، اور نہ یہ کہ قاری اس کا باپ تھا یا شوہر ہے۔ سکندر بخت، اس نے اینک ہٹا کے کہا، تم نے پہچان لیا مجھے؟ نوٹی بوائے، تم کلاس میں مانیٹر ہونے کا سب سے زیادہ روب مجھ پر جھاڑتے تھے۔ اس کے لہجے میں اعتماد خلوص اور یگانگت کی ہوشدلی تھی۔ محسن کا چہرہ مسرت سے دہکنے لگا۔ میں ہنس پڑا۔ اچھا، مجھے یاد تو نہیں، لیکن تم کہتی ہو تو اب سوری، شرارتوں کا انجام دیکھ لو۔ میں نے بندھے ہوئے ہاتھ اوپر اٹھائے۔ ڈیم اٹ، وہ بولی، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا کل تک۔ پھر وہ اے ایس پی سے مخاطب ہوئی، طارق جمیل صاحب، آپ اس کیس کی تفتیش کر رہے ہیں، آپ کے علم میں ہوگا کہ ملزم کی گرفتاری کو 26 گھنٹے سے زائد ہو گئے ہیں، مجسٹریٹ کے سامنے کیوں نہیں پہنچا؟ ایف آئی آر میں کیا وقت لکھا ہے میر؟ طارق جمیل نے سکون سے کہا۔ وکیل صاحبہ کے سوال کا جواب دو۔ ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے سر، میر محمد نے کہا۔ گرفتاری 11 بجے عمل میں آئی تھی، 12 بجے کا اندراج ہے ایف آئی آر میں۔
इंस्पेक्टर हशमत, तुमने रिपोर्ट में यकीनन ये तो लिखा होगा कि मुलजिम को इस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो रेल कार से पिंडी फरार होने की कोशिश कर रहा था। राबिया ने अपनी कीमती कलाई की घड़ी देखी। इस वक्त 9:30 हो रहे हैं। रेल कार का मैंने जिक्र किया है, हशमत खान ने कहा। प्लेटफॉर्म नंबर का हवाला भी है। वेरी बैड। राबिया ने एएसपी की तरफ देखा। इंस्पेक्टर मीर मोहम्मद आपके सामने झूठ बोलता है। एएसपी साहब, एक रेल कार सुबह जाती है जिसके हिसाब से 24 घंटे हो चुके हैं, दूसरी दोपहर के बाद जाती है जो एफआईआर के अंदराज के मुताबिक बाद में गई। अब आप बिला ताखीर मुलजिम को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दें, वरना हम हब्से बेजा की रिपोर्ट दायर करते हैं। इसने ब्रीफकेस मेज पर रख के खोला और एक कागज निकाला। सिकंदर, ये वकालतनामा है, दस्तखत कर दो। इसने मुझे अपना कलम पकड़ाया और मैंने झुककर वकालतनामे पर अपने दस्तखत जब्त कर दिए। हशमत खान का रंग उड़ गया था और एएसपी मुझे यूं देख रहा था जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा अहमक है। यहाँ ना सही किसी मरहले पर इनके लिए ये वजाहत मुश्किल हो सकती थी कि मुलजिम को सुबह गिरफ्तार किया गया था तो एफआईआर में दोपहर का वक्त क्यों है। राबिया ने वकालतनामे को फाइल में लगाया और फाइल फिर ब्रीफकेस में रख ली। दूसरे वकालतनामे पर मजिस्ट्रेट के सामने दस्तखत कर देना, वो बोली। मंजर साहब तुम्हारी तरफ से जमानत की दरख्वास्त फाइल कर रहे हैं। 1 घंटे बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के सामने पेश कर दी जाएगी। मोहसिन रजा ने मुझे खासी मालूमात फराहम कर दी हैं जो केस के लिए इस मरहले पर कारआमद हैं। बाकी तफसीलात बाद में। अब मैं चलती हूँ। एएसपी साहब, आप कितनी देर में इलाका मजिस्ट्रेट के पास पहुँच रहे हैं? मैं तो शायद ना आऊँ मिस कारी, तारिक जमील ने शाइस्तगी से कहा। मीर मोहम्मद 1 घंटे तक मुलजिम को ले आएगा। राबिया ने इत्मीनान से सर हिलाया, मुस्कुरा के मेरी तरफ देखा और हाथ हिला के बाहर निकल गई। ये तो बिल्कुल नहीं बदली यार, मैंने मोहसिन से मुखातिब होके कहा। मगर वो मंजर तो बिल्कुल गैंडा हो गया है, मोहसिन ने कहा। मंजर एंड कंपनी बना ली है, 6 मातहत वकील हैं और 6 ही बच्चे हैं इसके, मगर दरख्वास्त ज़मानत की पैरवी करने वो खुद आएगा। एन रवानगी से कबल सलामत शाह को हाईजैक करके लाने वाली पुलिस पार्टी लौट आई और इस हवालदार ने, जो गुज़िश्ता रोज़ मेरी गिरफ्तारी में पेश था, अपने मिशन की नाकामी का ऐलान किया। वो सुबह ताला मार के कहीं भाग गया है। चिराग दिन को भी मालूम नहीं जिसके पास वो काम करता है। इससे हम निपट लेंगे। इंस्पेक्टर हशमत खान ने फिल्मी विलन की तरह कहा। बच के कहाँ जाएगा? तुम देखो मुलजिम का ब्रीफकेस कहाँ है? एएसपी साहब का हुक्म है कि फौरन लाया जाए, इसने लफ्ज हुक्म पर जोर देकर कहा। हवालदार ने मुझ पर एक निगाह कहरो गजब डाली और चंद मिनट बाद ब्रीफकेस लिए नमूदार हुआ। ब्रीफकेस को इसने बरामद होने वाले माले मसरूका की तरह सबके दरमियान मेज पर रख दिया। पहले पहचान लीजिए, यही है आपका ब्रीफकेस, एएसपी ने तंजिया लहजे में कहा। बज़ाहिर तो मेरा ही है, मैंने कहा, लेकिन खोलकर देखे बगैर मैं यकीन के साथ कैसे कह सकता हूँ? बाजार में ऐसे ब्रीफकेस आम हैं। ब्रीफकेस में सब कुछ था सिवाय नकद रकम के। इसमें 4300 रुपये कम हैं, मैंने कहा। हस्बे तवक्को, तुमने बहुत बड़े वकील किए हैं, एएसपी ने चलते चलते कहा। अगर वो अदालत के सामने इससे 10 गुना रकम की मौजूदगी भी साबित कर सके तो मैं ये रकम खुद अदा करूँगा, वहीं चेक काट दूंगा तुम्हें। ये जज्बा काबिले कदर है, मैंने कहा, लेकिन अदालत शायद पूछे कि एक एएसपी ने इतनी कम मुद्दत मुलाजमत में इतना कैसे कमा लिया। तो मुमकिन है कि 43,000 मुझे देकर तुम मुहासबे के चक्कर में आ जाओ, इसलिए मैं ये पेशकश मुस्तरद करता हूँ। मजिस्ट्रेट के सामने मेरी पेशी का जुलूस 3 टैक्सियों में रवाना हुआ। पहली टैक्सी में 2 इंस्पेक्टर, इनके साथ मुलजिम यानी ये हाकसार था और एक मुसल्ला सिपाही था जिसने हथकड़ी को अपनी बेल्ट से बांध रखा था। दूसरी टैक्सी मोहसिन रजा ने की थी। इसमें हवालदार के साथ एक और कांस्टेबल भी बैठ गया तो मोहसिन उतर गया और इसने तीसरी टैक्सी कर ली। मोहसिन रजा सारी रात जागा था और मालूम नहीं इसने नाश्ता भी किया था या ऐसे ही खाए पिए बगैर भागदौड़ में मसरूफ था। थकन और जहनी कशीदगी के आसार इसकी सूरत से हवेदा थे। 4-5 घंटों में इसने दोनों वकीलों से राब्ता कायम कर लिया था। शायद इसे मुंह अंधेरे ही दोनों के घर जाना पड़ा होगा। पुरानी दोस्ती के नाम पर या बाद में मुंह मांगा मुआवजा अदा करने के वादे पर इसने दोनों वकीलों को तैयार कर लिया होगा कि वो मेरे केस पर फौरी तवज्जो दें। इसी जद्दोजहद का नतीजा था कि राबिया पुलिस स्टेशन आ पहुंची थी और मंजर ने 11 बजे तक जमानत की दरख्वास्त सेशन कोर्ट में पेश करने का वादा कर लिया था। मुलजिम सिकंदर बख्त, इंस्पेक्टर हशमत खान ने टैक्सी के रवाना होते ही जहर आलूद लहजे में कहा। एएसपी साहब के सामने तुमने 5,000 रुपये का मसला उठा के अच्छा नहीं किया। मसला 4,300 का था, मैंने कहा। 700 तो खर्च हुए थे। खर्च की नोयत मैंने कहाँ बताई? तुम एएसपी को गधा समझते हो? हशमत खान बिरा फरोख्ता हो के बोला।
ملزم جو لاک اپ میں بند ہو 700 روپے کہاں خرچ کر سکتا ہے؟ اس شکایت کا انعام ہم تمہیں واپسی پر دیں گے۔ آج رات بھی تو تم ہمارے مہمان رہو گے۔ آج ہی کیوں؟ میر بولا، ریمانڈ مہینے بھر کا ضرور ملے گا، 14 دن کا اور پھر مزید 14 دن کا۔ اس عرصے میں تمہیں سچ بولنا آ جائے گا۔ تمہارے اتنے بڑے وکیل تمہاری مدد نہیں کر سکیں گے سکندر اعظم۔ ہم نے بڑے بڑے ترمہان دیکھے ہیں، چالان پیش ہونے تک ان کا سارا کسبل نکل جاتا ہے۔ حشمت خان نے کہا، اور چالان کا کیا ہے؟ ہم 2 سال پیش نہیں کر پاتے، تفتیش ہوتی رہتی ہے، جوڈیشنل ریمانڈ پر تم جیل کاٹتے رہو گے۔ سال تو ہم حاضری نہیں دیتے، میر محمد نے غرور سے کہا۔ عدالت سمن جاری کرتی ہے جو وصول نہیں ہوتے، پھر وارنٹ نکال دیتی ہے جو 2-4 مہینے بعد ناقابل ضمانت ہو جائیں تو ہم ایک پیشی بھگت لیتے ہیں کہ تفتیش مکمل نہیں ہوئی۔ اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہونا کہ تمہاری ضمانت ہو جائے گی۔ حشمت خان نے کہا، یہ تم دونوں کیا قوالی گا رہے ہو مل کے؟ میں نے تنگ آ کے کہا، دیکھو ٹیکسی والے نے کیا حسب حال شعر لکھا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ضلع کچہری کے پرہجوم احاطے میں تینوں ٹیکسیاں آگے پیچھے رکیں۔ زیر سماعت مقدمات میں پیش ہونے والے ملزموں کے گواہوں، ضامنوں، وکیلوں اور غیر خواہوں کا ہر عدالت کے سامنے ازدحام تھا۔ ان سب نے صرف ایک بار مجھے دلچسپی سے دیکھا اور پھر بے نیاز ہو گئے۔ جو اس ماحول کے عادی تھے ان کے لیے ایک اور زنجیر بدست ملزم کی تشریف آوری کوئی واقعہ ہی نہ تھی۔ باقی لوگوں کو اپنی اپنی پڑی تھی۔ مجھے برآمدے میں چھوڑ کے انسپکٹروں کی جوڑی عدالت کے آفس میں داخل ہو گئی۔ محسن نے ریڈر سے معلوم کیا اور 5 روپے کے عوض اس نے یہ اطلاع فراہم کر دی کہ مس رابعہ قاری 11:30 کا ٹائم لگوا کے گئی ہیں۔ میرے محافظ سخت بیزار کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ یار محسن، میں نے کہا، یہ سلامت شاہ نہیں آیا ابھی تک؟ آ جائے گا، محسن نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا اور 2 سگریٹیں جلانے لگا۔ ایک اس نے میرے منہ میں لگا دی۔ آج کون سی گواہی ہے اس کی؟ یہ بات نہیں، میں نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ وہ چراغ دن کو بتائے بغیر کہاں گیا ہوگا۔ اسے میری ماں کا وہ سب زیور بیچنا تھا جو میرے باپ نے اس پرانے صندوق میں چھوڑا تھا۔ اتنی صبح سناروں کی دکانیں کہاں کھلتی ہیں؟ محسن رضا نے سوچتے ہوئے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سونا ویسے ہی کوئی خرید لے۔ میں نے کہا، پرانا سونا ہے جس میں کھوٹ نہیں ہوتا، خریدنے والے شوق سے خریدتے ہیں۔ سونار بنوائی اور گلائی وغیرہ کے حساب میں خاصی رقم کاٹ لیتے ہیں، پھر پریشانی کی کیا بات ہے؟ محسن نے کہا، اچھا ہے اگر زیادہ پیسے مل جائیں۔ یار تو سمجھتا کیوں نہیں؟ سلامت شاہ کو تھانے بھی پہنچنا تھا۔ میں نے کہا، اگر وہ بعد میں پہنچا تو وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اس کو 10 جوتے مار کے ڈک دیں گے اور پھر اس رقم کا وہی انجام ہوگا جو میرے بریف کیس والی رقم کا ہوا۔ محسن کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے کہا کہ میں ابھی آتا ہوں اور بھیڑ میں غائب ہو گیا۔ 10 منٹ بعد وہ پھر نمودار ہوا۔ میں نے تھانے میں فون کیا ہے کہ سلامت شاہ آئے تو اسے سیدھا یہاں بھیج دیا جائے۔ میں نے کہا، میں میر محمد بول رہا ہوں۔ اس کی آواز کی نقل کی تھی جو کامیاب رہی۔ اس نے دانت نکال کے کہا۔ دونوں انسپکٹر ایک طرف سے، منظر اور رابعہ قاری دوسری جانب سے نمودار ہوئے۔ عبدالودود منظر کلاس میں میرا بہت بے تکلف دوست تھا اور قدرے مشترک تھی ہم دونوں کی چلبلی طبیعت جس سے سب عاجز تھے، مگر ہماری متحدہ قوت کے سامنے کسی کی نہ چلتی تھی۔ جب ہم لڑتے تھے تو میرا پلہ بھاری رہتا تھا، چنانچہ ہمارے درمیان طاقت اور سرمایہ کے استعمال کا ایک ایسا معاہدہ طے پا گیا تھا جس میں دونوں کا فائدہ تھا۔ وہ ایک امیر ماں باپ کا بیٹا تھا اور میری عیاشی کے اخراجات بھی برداشت کر سکتا تھا۔ عیاشی یعنی کھانا پینا، تفریح، چائے اور سینما۔ میں مانیٹر تھا اور جسمانی طور پر اس کی حفاظت کے علاوہ اس کے دشمنوں کی گوشمالی کر سکتا تھا، اور میں نے اسے نالائکی کے باوجود سیکنڈ مانیٹر بھی بنوا لیا تھا۔ بچپن کی یہ سیاست اب مجھے عملی زندگی میں ہر قدم پر کار فرما نظر آتی تھی۔ منظر اب واقعی بہت پھیل گیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے حلق سے ہاسی دبنگ آواز نکالی، ابے سکندر، مانیٹر کی دم! پھر اس نے کہکہے کے ساتھ میرے کندھے پر ہاتھ مارا۔ یہ کیا رونی شکل بنا رکھی ہے؟ قتل کر دیا ہے؟ پھر کیا ہوا؟ قتل مرد ہی کرتے ہیں۔ چھوڑ فکر بھوتنی کے، پہلے تو ہمیں بچاتا تھا، اب دیکھ ہم احسان کا بدلہ کیسے چکاتے ہیں۔ محسن اور رابعہ پاس کھڑے مسکراتے رہے۔ میر محمد اور حشمت خان اپنی متانت اور دبدبے کو برقرار رکھنے کی بے سود کوشش میں مصروف رہے۔ عدالت میں جانے سے پہلے منظر نے وکالت نامے پر میرے دستخط لیے۔ بڑے وکیلوں کی موجودگی چھوٹی عدالت میں کیا نفسیاتی اثر ڈالتی ہے، اس کا اندازہ مجھے پیشی کے بعد ہوا۔
ان کے مقابل بھی LLB تھا، مگر وہ پروسیکیوشن سب انسپیکٹر ہونے کے باعث اسے اپنی بدبختی سمجھتا تھا کہ وہ پولیس کے ساتھ ہے۔ اس نے واجبی سے دلائل دیے جو رابعہ اور منظر نے چٹکیوں میں اڑا دیے۔ PSI میں برابر کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ تھی اور نہ وہ اس کی ضرورت محسوس کرتا تھا، کیونکہ حکومت اسے تنخواہ دیتی تھی، فیس نہیں۔ میر محمد اور حشمت خان پیچ و تاب کھاتے رہے اور خون کی گھونٹ پیتے رہے، کیونکہ میں نے اپنے بیان میں بتا دیا تھا کہ حوالات میں مجھ پر کس قسم کا غیر انسانی تشدد کیا گیا تھا، کس طرح میری رقم خرد برد ہو گئی تھی اور مجھے کیسی دھمکیاں دی گئی تھیں۔ میر محمد نے ان الزامات کی صحت سے انکار کیا اور میرے وکیلوں نے کہا کہ ثبوت ناکافی ہونے کے باعث ان تمام الزامات کے تحت ہم کسی قسم کی قانونی کارروائی کا ارادہ تو نہیں رکھتے، مگر ان حالات میں ملزم کو پولیس کے ریمانڈ پر رکھنا ظلم ہوگا، اور اگر ایسا کیا گیا تو اس کے خلاف سیشن کورٹ کے بعد ہائی کورٹ میں بھی درخواست ضرور دی جائے گی۔ نتائج خاطر خواہ برآمد ہوئے اور مجسٹریٹ نے مجھے جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ بریف کیس محسن کے حوالے کر دیا گیا۔ مجھے افسوس ہے انسپیکٹر میر اور حشمت خان کہ تمہیں مایوسی ہوئی اور آج تمہیں میری میزبانی کا شرف حاصل نہ ہو سکا۔ میں نے باہر آتے ہی کہا، انشاءاللہ کل پرسوں تک میری ضمانت کے بعد تمہاری وہ سب قوالی بکواس ہو جائے گی جو تم نے راستے میں کی تھی۔ ابے چھوڑ، ان کے منہ مت لگ۔ منظر نے فوراً مداخلت کی، مجھ سے بات کر، تیری ضمانت کی درخواست کا وقت 12:30 بجے ہے۔ انشاءاللہ آج ہی APP کو نوٹس جاری ہو جائے گا۔ آج کی رات ذرا جیل دیکھا، کل سماعت ہوگی اور اس کے بعد ضمانت۔ محسن نے سب انتظام کر لیا ہے۔ درخواست میں کیا لکھا ہے منظر؟ میں نے کہا، ابھی دوں گا ایک جھانپٹ، یہ وکیلوں کے معاملات ہیں، ہم پر چھوڑ دے۔ منظر بولا، مختصراً بتا دیتا ہوں، بنیاد تیرے خلاف ایک سازش کو بنایا گیا ہے جس کا مقصد تجھے سزائے موت یا عمر قید دلانا ہے اور ناکامی کی صورت میں قتل کر دینا ہے، اور اس ضمن میں مختلف واقعات کا حوالہ ہے جو لندن میں پیش آئے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ تیرے والد کو بلیک میل کے بعد قتل کیا گیا، اور یہ بھی انہی سازشی عناصر کی کارروائی تھی جو روپوش ہیں، اور اس ضمن میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ لاش کو نکلوا کے پوسٹ مارٹم کروانے کی درخواست الگ سے DM کی عدالت میں پیش کی جا رہی ہے۔ تیسرا نقطہ سلامت شاہ کی گواہی کا ہے جو سب سے اہم ہے اور جس کے مطابق واردات کے وقت تیرا جائے واردات سے بہت دور ہونا ثابت ہوتا ہے۔ منظر صاحب، یہ سب مفروضات ہیں۔ میر محمد نے مداخلت کی، یار تھانے دار بادشاہ، منظر نے پلٹ کر کہا، تم دخل در معقولات مت کرو، سمجھے؟ تمہیں کیا معلوم کیا ہوگا کیا نہیں۔ اگر ابھی خوامخواہ تمہارے خلاف تشدد، حبس بے جا، غبن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کی عدالتی تحقیقات کا چکر چل گیا تو لائن حاضر رہو گے۔ کیا فائدہ؟ اس تھانے داری سے بھی جاؤ گے؟ جاؤ عیش کرو۔ اس کے بعد ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں بولا۔ منظر مجھے اپنی سابقہ زندگی کے بارے میں بتاتا رہا، خصوصاً اپنی بیوی کے بارے میں، جو بقول اس کے شادی سے پہلے نقش چغتائی تھی تو اب تجریدی آرٹ کا نمونہ۔ غضب خدا کا یار، شادی کو ہوئے ہیں صرف 5 سال، پہلے جوڑی لڑکوں کی اور پھر 2 لڑکیاں، پچھلے سال ڈبل لڑکے، حجم میں اور وزن میں میری برابری پر آمادہ ہیں، چنانچہ مستقبل سخت مخدوش ہے۔ میں تو سوچ سوچ کے ہلکان ہوتا ہوں، بیویاں شادی کے بعد 20-30 سال تو ساتھ نبھا ہی جاتی ہیں۔ محسن، میں اور رابعہ ہنستے رہے۔ ہنستے ہو؟ کچھ شرم کرو یار، پھرتے ہیں میر خوار، کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ 12:30 بجے سیشن جج کی عدالت میں میری پیشی ایک رسمی کارروائی تھی، جس کے بعد APP کو نوٹس جاری کرنے کے احکامات صادر ہو گئے اور جیل سے سماعت کے لیے ملزموں کو لے کر آنے والی گاڑی مجھے بھی لے کر روانہ ہو گئی۔ محسن نے کہا کہ وہ سلامت شاہ سے رابطہ قائم کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ شام کو اسے اپنے پاپا سے بھی ایئرپورٹ پر ملنا تھا اور پھر دوسرے ضامن کا انتظام کرنا تھا۔ میں نے اسے پھر یاد دلایا کہ اس نے ایک اور ذریعے سے رقم کی فراہمی کا ذکر بھی کیا تھا۔ نہ جانے کیوں پھر محسن کا چہرہ اتر گیا اور اس نے صرف اقرار میں سر ہلایا۔ اس سے اگلے دن صبح عدالت میں ہی ملاقات کا امکان تھا، مگر رابعہ نے کہا کہ وہ شام کو مجھ سے جیل میں ملے گی اور اس پورے کیس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرے گی۔ پھر وہیکل بس ٹائپ ٹرک کا آہنی دروازہ بند ہو گیا، جس کے باہر 2 مسلح سپاہیوں پر مشتمل گارڈ بیٹھی تھی، اور پھر دوسرا دروازہ تھا۔ اس ڈبے میں 30 کے قریب قیدی بھر دیے گئے تھے اور گرمی سے سب کا برا حال تھا۔ ہوا کا راستہ ان آہنی جالیوں کے سوا کہیں نہ تھا جو 8 فٹ لمبے، 6 فٹ چوڑے اور مشکل سے 5 فٹ اونچے ڈبے کی چھت کے ساتھ ساتھ چند انچ چوڑے روشن دانوں کی طرح نظر آتی تھی۔ اگر قیدیوں کے دم گھٹ کے مر جانے کا ڈر نہ ہوتا تو شاید اتنا تکلف بھی نہ کیا جاتا۔ جب درِ زندان کھلا اور لاری سے باہر آ کے میں نے کھلی ہوا میں سانس لیا اور کمر سیدھی کر کے دیکھا تو مجھے جیل کا احاطہ دکھائی دیا۔
وقتی طور پر تھانے کی عقوبت گاہ کے معاملے میں یہ پناہ گاہ ضرور تھی، مگر فوری طور پر جو خیال مجھے آیا وہ کم لرزہ خیز نہ تھا۔ کون جانے اس جیل میں ہی کسی صبح کے طلوع ہونے سے قبل تختہ دار پر میری زندگی کا سفر تمام ہو اور میری لاش اندھے کنویں سے نکال کے محسن رضا کے حوالے کر دی جائے کہ صفِ دشمناں کو خبر کرو، میرے چارہ گر کو نوید ہو، اور فوزیہ سے کہو کہ وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر وہی قرض آج چکا دیا، اور یہ بھی نہ ہوا تو ایک عمر انہی دیواروں کے بے رحم حصار میں گزر جائے، وہ عمر جو زندگی کا سب سے گراں مایہ ٹکڑا تھی اور جس کا ایک ایک لمحہ خواہشات کا خزینہ تھا، خواہش ستاروں پر کمن ڈالنے کی، خواہش خوشبوئے گل کو زیر دام کر لینے کی، خواہش کوسے قضا کے رنگ سمیٹ لینے کی، ہر بے وفا خواہش جو صرف جوان دل میں گھر کرتی ہے اور اس عمر کے گزر جانے کے بعد کہاں ہوگی، کسی اور دل میں، جیسے فوزیہ کسی اجنبی کے گھر میں ہوگی، اس گھر سے بالکل مختلف گھر میں جس کی حسرت تعمیر ہمارے خواب عشق کا حاصل تھی۔ میں نے دل ہی دل میں خدا سے پناہ مانگی، پناہ ان خیالات کی جلادی کی، پناہ اندیشوں سے اور وسوسوں سے جو مجھے تنہا پاتے ہی شیاطین کے لشکر کی طرح مجھ پر یلغار کریں گے۔ مجھے سکون دے، یقین دے اور استقامت دے میرے معبود۔